المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے النظم الحبیر کے باب الاحرف السبع کے مطالعہ کو مکمل کیا تھا۔ تو آج کے درس میں ہم اس نظم کا ایک اور باب جو کہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے اور جس کا عنوان ناظم حافظہ اللہ نے سور القرآن و آیاتہ۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے النظم الحبیر کے باب سور القرآن و آیاتہ اس کا مطالعہ مکمل کیا تھا، جس میں ہم نے بنیادی طور پر سورہ اور آیہ ان کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات کو دیکھا، اور اس کے بعد اقسام السور یعنی صورتوں کی کون کون سی قسمیں ہیں آیات کی تعداد کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ان کا یعنی کہ صورتوں اور آیات کی ترتیب یہ اجتہادی ہے یا توقیفی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی کلام آیا۔ تو آج کے درس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے المحکم والمتشابہ فی القرآن، سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 13 پر۔ تو ناظم حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے علوم القرآن کے ایک اہم باب کا آغاز کیا ہے، جس کو کہ ہم المحکم والمتشابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نظم کی طرف آئے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ المحکم سے کیا مراد ہے اور المتشابہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد علوم القرآن سے اس موضوع کا کیسے تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان سبھی چیزوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو مختلف قوا فیکلٹیز عطا کی ہیں، تو انسان قوا کے استعمال کے حوالے سے یا ایک قوا انسان اپنی کیپیسٹیز کو کس درجے میں استعمال کرتا ہے، تو انسان کی الگ الگ سطحیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ کام کرنے کی صلاحیت انسان میں موجود ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ماہرین چاہیے، سکلڈ لیبر جسے ہم کہتے ہیں، یا بعض کام ایسے بھی ہیں جو کہ انسان کی طاقت سے خارج ہیں۔ اسی طرح انسان جب پڑھتا ہے تو بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور بعض کلام اس درجے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہو یا اور یعنی کسی علم کو سمجھنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے اس کے اعتبار سے بھی لوگوں میں یہ تفریق پائی جاتی ہے کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عامی اور ایک خاص انسان ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن بعض کلاموں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ اسپیشلائزیشنز، کچھ خاص یعنی فنون سے واقف ہونا ضروری ہے، اور بعض کلام ایسے بھی ہیں جو کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن مقدس پر غور و فکر کیا جائے، قرآن مقدس کو سمجھنے کے حوالے سے بھی انسان مختلف طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کا ایک پہلو وہ ہے
جہاں پر ہر ایک انسان سمجھنے میں برابر ہے. جو انسان بنیادی عربی زبان جانتا ہو یا کوئی تفسیر خود سے پڑھ پائے تو ایک عام انسان بھی قرآن کے کم از کم تذکیری پہلو کو آرام سے سمجھ سکتا ہے. اب قرآن کا ایک اور پہلو وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے مزید علوم چاہیے. یعنی اگر صرف عربی لغت ہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انسان مکمل قرآن کو سمجھ سکے. ہم جانتے ہیں کہ انسان کا علوم الحدیث کو، اصول الفقہ کو، اصول القراءت کو، ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ قرآن کو ایک ایکسپرٹ لیول پر جا کر سمجھ سکے. اور اس کے بعد اس میں بھی درجات پائے جاتے ہیں، یعنی علماء کے بھی درجات پائے جاتے ہیں. جتنی آپ کی زیادہ یعنی علوم میں مہارت ہوگی اسی درجے میں آپ کا فہم قرآن بھی زیادہ ہوگا. تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ فہم کا یعنی مراتب اس سے فہم کے حوالے سے پایا جانا یہ ایک فطری بات ہے. تو اس بات کو سمجھتے سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مقدس کی آیات دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں. ایک قرآن کی وہ آیات ہیں جنہیں ہم محکمات کہتے ہیں، اور قرآن کی بعض آیات وہ ہیں جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں. محکم سے کیا مراد ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے، اور قرآنی آیات کو محکم اور متشابہات میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے، آج کے درس میں ہمارا یہی موضوع ہے. تو جیسے میں نے بیان کیا، سب سے پہلی بات، قرآن مقدس کی آیات محکم اور متشابہ ہونے کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ قرآنی آیات میں یعنی احکام یعنی محکم آیات یا تشابہ متشابہ آیات، یہ ہم تین کلاسیفیکیشن یعنی تین بنیادوں پہ اسے تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلی قسم ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں الاحکام العام پایا جاتا ہے، یعنی عمومی طور پر قرآن مقدس ایک محکم کتاب ہے. اس سے کیا مراد ہے اس کی طرف میں آؤں گا. تو دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ التشابہ العام، کہ پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے. قرآن میں ابتدا سے انتہا تک تشابہ پایا جاتا ہے. ہم کہیں گے یہ کیا ہے، التشابہ العام. اور تیسری قسم میں ہم کیا کہتے ہیں، الاحکام الخاص ببعضہ، قرآن کا بعض حصہ محکم ہے، والتشابہ الخاص ببعضہ، اور قرآن کا بعض حصہ متشابہ ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ تین قسموں میں ہم قرآنی آیات کو تقسیم کہتے ہیں، یا محکم اور متشابہ کو ہم تین کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. یا تو ہم کہیں گے کہ پورا کا پورا قرآن محکم ہے، دوسرا ہم کہیں گے پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے، اور تیسری تقسیم یہ ہے کہ قرآن کا بعض حصہ محکم ہے اور بعض حصہ متشابہ ہے. تو الاحکام العام سے کیا مراد ہے، التشابہ العام سے کیا مراد ہے، اور بعض سے کیا مراد ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی بات ہم لفظ محکم کو سمجھیں کہ محکم سے کیا مراد ہے. تو لغوی اعتبار سے ہم یہ جانتے ہیں کہ الاحکام بکسر الحمزۃ لہ معان متعددۃ ترجع کلھا الی معان واحد. جہاں تک احکام لفظ کا تعلق ہے یعنی حمزہ کی کسرہ کے ساتھ، تو اس کے متعدد معنی ہیں. وہ کیا ہے، وہو المنع عن الفساد، یعنی کسی چیز کو فساد کا شکار ہونے سے روکنا، یعنی کسی چیز کو ضائع ہونے سے، فساد کا شکار ہونے سے روکنا، اسے ہم کہتے ہیں احکام، یعنی کسی چیز کو باندھنا. ولا يعتبر المنع عن الاصلاح احکاما، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ روکنا جو کہ اصلاح کو روکے اسے ہم احکام نہیں کہتے. یعنی احکام مطلب اس چیز کو روکنا جو کسی چیز میں فساد کا باعث بن جائے، یعنی فساد کو روکنا. بل هو خاص بالمنع عن الفساد ومنه قولهم احکم الامر ای اتقنه ومنعه من الفساد. یعنی ہم اگر عربی لغت میں یہ کہیں کہ احکم الامر، اس نے اس کام کو یعنی محکم کیا، اس سے کیا ہماری مراد ہوگی، یعنی اس نے اس کام کو بہترین انداز میں مکمل کیا، اس پر مہارت حاصل کی، اور اس کو ضائع ہونے سے یا فساد کا شکار ہونے سے روکا. اسی طریقے سے اگر ہم یعنی حروف جار کو تبدیل کر کے دیکھیں، احکمہ عن الامر ای منعہ منہ، یعنی اس نے فلاں انسان نے فلان کو اس کام سے روکا. ٹھیک ہے. وقولہم حکم نفسہ وحکم الناس
ای منع نفسہ و منع الناس اما لا ينبغی، یعنی اگر انسان کہے حکم نفسہ، اس نے اپنے آپ کو اس کام سے روکا جس کام جو اس کی شاع نشان نہیں تھا۔ تو بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں کہ احکام سے کیا مراد ہے؟ روکنا فساد سے، روکنا فساد سے۔ اسی میں سے لفظ حکمہ بھی ماخوذ ہے، تو ہم کہتے ہیں حکمہ سے کیا مراد ہے؟ وہی اصابۃ الحق لمنعھا صاحبھا من الوقوع فی الباطل، یعنی حکیم ہم اس انسان کو کہتے ہیں کہ حکیم کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو صلاحیت اسے غلط کاموں میں یا باطل کاموں کا شکار ہونے سے روکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ احکام سے مراد ہے الاتقان، کسی کام میں پختگی، مضبوطی اس اعتبار سے پیدا کرنا کہ اس میں فساد ممکن نہ ہو۔ تو اگر اس لغوی معنی کو سامنے رکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ پورا کا پورا قرآن اس اعتبار سے محکم ہے کہ ای متقن یمتنع عنہ الخلل والنقص فی الفاظہ ومعانیہ ولہدایتہ الی الحق والطریق المستقیم، یعنی ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک محکم ہے اس اعتبار سے کہ یہ روکتا ہے، یا اس پر یہ ایک ویسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا نقص، کسی قسم کا خلل اور جس کی ہدایات میں کسی قسم کی خرابی نہیں پائی جاتی، یعنی وہ کتاب جو فساد کو زائل کرتی ہے، وہ کتاب جو انسانی معاملات میں اتقان پیدا کرتی ہے۔ تو قرآن مقدس نے یہی خود فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو ہم کہیں گے جب کہ قرآن میں اختلاف نہیں پایا جاتا، تو ہم کہیں گے کہ اختلاف قرآن میں نہیں پایا جاتا، اس کا مطلب کہ قرآن میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کا فساد نہیں ہے، اور جس چیز میں فساد نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ کام یہ محکم معاملہ ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن پر باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نازل کیا گیا ہے اللہ حکیم و حمید کی جانب سے۔ تو یہاں پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس میں فساد پیدا نہیں ہو سکتا، نتیجتاً ہم کہیں گے کہ قرآن محکم ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے یہ محکم لفظ خود بھی، یہاں پر ابھی ہم الاحکام العام کی بات کر رہے ہیں، یعنی پورا کا پورا قرآن محکم ہے اپنی صفت کے اعتبار سے۔ سورۃ الحود کی آیت نمبر پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا، جس کی آیات کو اگر ہم صرف لغوی معنی کو سامنے رکھیں تو یعنی جس کی آیات بالکل واضح ہیں، جس میں کسی قسم کا خلل، کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ اللہ فرماتے ہم نے محکم قرآن کی آیات کو بنایا، پھر ان کی تفصیل کو بیان کیا کس نے؟ حکیم و خبیر اللہ نے۔ اسی طرح سورۃ یونس کی پہلی آیت میں کہا گیا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی قرآن پاک کی صفت ہی قرار دی گئی الحکیم۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں بھی کہا گیا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یعنی قرآن پاک کو حکمہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ یاسین کی معروف آیت میں یاسین والقرآن الحکیم، یعنی یہ محکم حکمت دانائی والا، یعنی دانائی سے پر کتاب ہے اور اس کی تمام آیات محکم ہے۔ تو ہم کہیں گے فالقرآن کلہ محکم، پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ یہ محکم ہے۔ کس اعتبار سے؟ انہ کلام متقن فصیح یمیز بین الحق والباطل والصدق والکذب وہذا هو الاحکام العام۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن پختہ کلام ہے، یعنی جس میں کسی قسم کا خلل، کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور انسان کو فساد سے روکنے والی کتاب ہے۔ تو ہم کہیں گے اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ یہ محکم ہے۔ تو اس کے بعد تشابہ یا متشابہ، متشابہ کسے کہا جائے گا؟ تو لغوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں
माखूज़ मिन अत-तशाबुह, मुतशाबिह किससे मुराद है? तशाबुह से माखूज़ है। तशाबुह क्या होता है? सिमिलैरिटी। किसी चीज यानी दो अशिया अगर एक जैसी हो तो हम कहते हैं कि इनमें तशाबुह पाया जाता है। व मानाहु अत-तशाबुह फिल अस्ल हुवा अत-तमासुल बैन अश-शैअैन फ़अक्सर हत्ता यशुक्कु अत-तमीज़ बैनहुमा, यानी किसी दो चीजों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी पाया जाना, यकसानियत पाया जाना कि यहां तक उनमें तमीज करना मुश्किल हो जाए। अगर हम कहें ट्विंस जो होंगे एक ही शक्ल रखने वाले, उनमें तमीज करना मुश्किल है कि कौन सा यानी बंदा है। तो इस एतबार से हम कहते हैं कि तशाबुह या मुतशाबिह वो चीजें हैं जिनमें यकसानियत, सिमिलैरिटीज पाई जाती हो, इस एतबार से कि इनको अलग अलग करना, फर्क करना मुश्किल हो। अब देखिए, ये तशाबुह दो एतबारात से इस्तेमाल, यानी इसकी दो नताइज होंगे। किसी चीज में तशाबुह पाया जाना, इसमें यानी इसके दो नताइज बुनियादी तौर पर बरामद होंगे। पहला जो होगा कि अगर हम कहें फलानुन युशबिहु फलानन ay युमासिलुहु व युकारिबुहु सवाअन कान फी सिफात अल-हिस्सिया कल जिस्म अव अल-वजह अव फी सिफात अल-मानविया कल अखलाकी वल आदाब। हम कहेंगे कि फलान शख्स फलान के जैसा है, इन दोनों में तशाबुह, सिमिलैरिटी पाई जाती है। फिर चाहे वो ज़ाहिरी वज़ाकता में हो, अखलाक व आदाब में, हम कहेंगे कि फलान बंदा अखलाक में सालिहीन जैसा है, ठीक है, या फलान लड़का शक्ल में अपने भाई के जैसा है, तो हम कहेंगे कि तशाबुह, सिमिलैरिटी। लेकिन अब इस तशाबुह का नतीजा क्या होता है कि इससे गुमूज पैदा हो जाता है। गुमूज मतलब कि चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा जाता है शुब्बिहा अलैहिल अम्र, उस पर वो मामला मुश्तबह हो गया। जैसे कुरान ने कहा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, व कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, ईसाइयों ने यानी यहूद ने ये दावा किया हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया जो कि अल्लाह के रसूल है। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, अल्लाह फरमाते उन्होंने ना कत्ल किया और ना ही सूली पे चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उन पर क्या हो गया? उन पर यह मामला गुमूज का शिकार हो गया, तशाबुह का शिकार हो गया। जिसको फांसी दी गई वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम नहीं थे। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, यानी वो गुमूज का शिकार हो गए, कंफ्यूजन का शिकार हो गए इस मामले में, यहां तक कि उन्हें लगा कि जिस इंसान को सूली पे चढ़ाया गया वो सैयदना मसीह थे। यानी शुब्बिहा अलैहिल अम्र, जिसमें इश्तिबाह पाया जाए। तो इन लोगों के एतबार से हम देख रहे हैं। तो कुरान की सिफत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या इस लुग़वी माने को पहले देखेंगे, जन्नत के फलों के बारे में कहा गया व उतू बिही मुतशाबिहा, जन्नत में जो फल दिए जाएंगे वो क्या होंगे? उनमें तशाबुह होगा। तशाबुह किस एतबार से? यानी जायका इतना बेहतरीन होगा कि किसी चीज को खराब कहना वहां मुमकिन ही नहीं है। यानी मिसाल के हम कहते हैं दुनिया में चीजों की असल कदर अजदाद के सामने से वजह से वाज़ेह होती है। कोई इंसान लंबा तब है जब उसके मुकाबले में कोई नाटा है, यानी पस्त कद है। हम लंबाई किसको कहेंगे? जब उसका मुकाबला किसी चीज के साथ होगा। या कोई इंसान मोटा तब है जब कोई पतला है, ठीक है। तो जन्नत की यह सिफत होगी कि वहां हर कोई चीज अच्छाई पर ही मुश्तमिल है, यहां तक कि आपको यह फर्क करना मुमकिन नहीं है। हर कोई जायका लजीज ही लजीज है, और इंसान ये कहेगा कि मुझे तो जो चीजें अता की जा रही हैं ये तो हर कोई लज्जत वाली ही चीज है। यानी वो तशाबुह होगी, तशाबुह पाया जाएगा किस एतबार से? लज्जत के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से। या बनी इसराइल के बारे में क्या कहा गया? इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, जब उन्हें गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने जब सवालात बार बार किए तो आखिर क्या कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी गाय होनी चाहिए। तशाबह यानी वो गुमूज का शिकार हो गए। इसी तरह सिमिलैरिटी के माने में भी कुरान ने इस्तेमाल किया है कुफार के बारे में, तशाबहत कुलूबुहुम, यानी इनके दिल ईमान के हवाले से एक जैसे हैं, यानी कबूल नहीं करते। इनके दिलों में एक सा रोग, एक सा मर्ज पाया जाता है। तो जो बात मैं समझा रहा हूं, हमने क्या कहा? तशाबुह लुग़वी एतबार से हम किसको कहते हैं? दो मानी के लिए इस्तेमाल होता है। एक तशाबुह का मतलब क्या है
कि सिमिलैरिटीज किसी दो अशिया में या दो से ज़ायद अशिया में इस एतबार से मुमासिलत या तकारुब पाया जाना कि उनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, और उसका नतीजा ये होता है कि कभी कभार इंसान गुमूज का, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। अब देखिए, कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कुरान के लिए मुतशाबिह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 में अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन बात नाजिल फरमाई, बेहतरीन किताब नाजिल फरमाई जिसकी सिफत क्या है? ये क्या है? मुतशाबिह। मुतशाबिह किस एतबार से कुरान को कहा गया? जो नीचे बयान किया गया है, आई इन्नहु युशबिहु बाज़ुहु बाज़न फिल कमाली वल जौदती व युसद्दिकु बाज़ुहु बाज़न फिल माना व युमासिलुहु व हाज़ा हुवा तशाबुहुल आम। यानी हम कहते हैं कि कुरान मुकद्दस की आयात एक दूसरे के साथ यानी मिलती जुलती हैं। किस एतबार से? कि हर कोई फसाहत व बलागत का आला तरीन मयार है, और कुरान की आयात एक दूसरे को झुटलाती नहीं, एक मकसद तक पहुंचाती है, सिरातल मुस्तकीम तक पहुंचाती है, और एक दूसरे की तस्दीक हो जाती है। बात समझ आ रही है? हम कहते हैं कि सूरतुल बकरा सूरत आल इमरान के मुतशाबिह है। किस एतबार से? कि उसमें भी हिदायत है, इसमें भी हिदायत है। हम कहेंगे सूरत यासीन सूरत रहमान मुतशाबिह है। किस एतबार से? ये भी फसाहत व बलागत का आला नमूना है, ये भी फसाहत व बलागत का आला नमूना है। तो यहां पर हमने कहा अत-तशाबुहुल आम, यानी उमूमी तौर पर मुतशाबिह किसे कहेंगे। बात समझ आई? तो पहली स्लाइड की तरफ अगर हम वापस जाएं, हमने कहा था कि मुहकम और मुतशाबिह को हम तीन एतबारात से बयान करते हैं। एक अल-इहकामुल आम, यानी कुरान का उमूमी तौर पर मुहकम होना, वो मैंने बयान किया। उसके बाद हम कहते हैं अत-तशाबुहुल आम, यानी उमूमी तौर तशाबुह पाया जाना, जो मैंने बयान किया। अब तीसरी किस्म जो है अल-इहकामुल खास बिबाज़िह व तशाबुहुल खास बिबाज़िह, कुरान का बाज़ हिस्सा मुहकम है और बाज़ हिस्सा मुतशाबिह है। इससे क्या मुराद है? वही बुनियादी तौर पर जब हम उलूमुल कुरान में मुहकम और मुतशाबिह की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर असरन यही तशाबुह मुराद होता है, यानी मुहकम और मुतशाबिह की इस्तिलाहात उलूमुल कुरान के डोमेन में इस माने में इस्तेमाल होंगी जो हम बयान कर रहे हैं। तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक ने खुद बयान फरमाया कि कुरान की बाज़ आयात मुहकम है और बाज़ आयात मुतशाबिह है, जो कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 7। तो बुनियादी तौर पर यह पूरा मौजू इसी आयत से माखूज है। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब, वही है अल्लाह जिसने आप पर अल किताब यानी कुरान को नाजिल फरमाया। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसमें से बाज़ आयात क्या है? जो मुहकम आयात है। हुन्ना उम्मुल किताब, यही किताब का लुब्बे लुबाब, किताब का खुलासा है। व उखरु मुतशाबिहात, और बाज़ आयात वो हैं जो क्या है? जो मुतशाबिह हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बस वो लोग जिनके दिलों में कजी है, फ़यत्तबिऊना, वो किसके पीछे लग जाते हैं? मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीली, वो मुतशाबिहात के पीछे पीछे चलते हैं फितना और फसाद बर्पा करने के लिए। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि इसकी असल तावील अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। अब यहां पर वाव के मामले, जो यहां पर वर्रासिखून है, ये वावुल अतफ है या नहीं है, तो उसके हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। यानी कुरान की इन मुतशाबिह आयात की तावील को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में पुख्तगी रखने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? यकूलून आमन्ना भी, वो कहते हैं कि हम इस पर भी ईमान लाते हैं। आयात चाहे मुहकम हो मुतशाबिह हो, हम अल्लाह की नाजिल करदा कलाम पर ईमान लाते हैं। कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, हर कोई आयत हमारे रब की जानिब से ही नाजिल हुई है। अब अगर वाव को अतफ मान लिया जाए फिर क्या है? वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, इन मुतशाबिह आयात की तावील को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और वो लोग जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं। तो इसकी तफसीर में हम इंशाअल्लाह आगे चलकर आएंगे। अब अगर हम ये कहें कि इस्तिलाही तौर पर मुहकम किसे कहा जाएगा और मुतशाबिह किसे कहा जाएगा,
ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ لغوی اعتبار سے تھی، اب ہم اصطلاحی اعتبار سے یعنی تشابہ الخاص اور الاحکام الخاص کی بات کر رہے ہیں۔ تو علماء کے نزدیک محکم اور متشابہ کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو قول ہے المحکم ما عرف المراد منہ، محکم وہ آیات ہیں جن کی مراد ہمیں، جن کا مطلب واضح ہو، معلوم ہو۔ والمتشابہ ما استأثر اللہ بعلمہ، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کا علم اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ کا قیام الساعہ، جیسے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا۔ قرآن نے کہا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہونے والی قیامت جب برپا ہو جائے گی۔ کب برپا ہوگی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، تو ہم کہیں گے کہ قرآن نے کہا یہ برپا ہوگی، قیامت ہوگی، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا وہ کب ہوگی، کس دن ہوگی۔ تو ہم کہیں گے قیامت کا واقعہ ہونا یہ محکم ہے، قیامت واقع ہوگی، کب ہوگی یہ اس میں تشابہ ہے، پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے محکم وہ چیزیں ہیں جس کی مراد واضح ہو، معلوم ہو، معین ہو، اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کی مراد واضح یا معین نہ ہو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ خروج الدجال، دجال کا ظاہر ہونا کہ وہ آئے گا، یہ خبر یعنی محکم ہے، لیکن دجال کیسا ہوگا یا وہ اس زمانے کے احوال حقیقتاً کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس میں تشابہ ہے۔ اسی طرح حروف المقطعات جو ہیں الف لام میم ہا میم، تو اگر ہم دیکھیں بظاہر ان کے معنی معلوم نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر مفسرین کیا لکھتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ اس میں حروف المقطعات متشابہ ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے جس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ قول عمومی طور پر اہل السنہ کا اختیار کردہ قول ہے کہ محکمات وہ آیات ہیں جن کی معنی مراد بالکل واضح ہو، سمجھ میں آتی ہو، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کی مراد حقیقت میں اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے المحکم ما لا يحتمل الا وجہا واحدا والمتشابہ ما احتمل اکثر من وجہ، کہ محکم وہ آیات ہیں جس سے صرف ایک ہی مراد ظاہر ہوگی، جس کے لیے ہم اصول الفقہ میں النص کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس سے ایک ہی مراد، جس سے ایک ہی معنی ماخوذ ہوتا ہو اور دوسری کسی چیز کے لیے گنجائش نہ ہو۔ اور متشابہ وہ آیات ہیں جس میں ایک سے زائد معنی کے یعنی کا احتمال پایا جاتا ہو، اور یہ قول اصولی علماء کا بھی ہے، اور صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح تیسرا قول ہے المحکم الذی یعمل بہ، محکم وہ آیات ہیں جن پر عمل کی جاتی ہے، اور متشابہ وہ آیات ہیں الذی یؤمن بہ، جن پر ایمان لانا ہے۔ دیکھیے قیامت آئے گی، اس پر کوئی عمل کر رہے ہیں ہم، یہ ایک خبر دی جا رہی ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے قوموا الی الصلاۃ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وضو کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ انسان بولے گا میں ایمان رکھتا ہوں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، لیکن وضو نہیں کرے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح طریقہ، وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، عمل کا تقاضا ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے وہ آیات جن میں اعمال کا تقاضا ہو رہا ہے وہ محکمات ہیں، اور جن میں ایمانیات کا تقاضا ہو رہا ہے وہ متشابہات ہیں۔ اور یہ قول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے مشہور شاگرد سیدنا اکرمہ اور قتادہ سے مروی ہے۔ چوتھا قول المحکم ہوا ما استقل بنفسہ ولم یحتج الی بیان، کہ محکم وہ آیات ہیں جو مزید بیان یا وضاحت کی محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے برعکس متشابہ وہ آیات ہیں ما لا یستقل بنفسہ ویحتاج الی بیان، کہ متشابہ وہ آیات ہیں جو بذات خود واضح نہیں ہوتی
ان کو واضح کرنے کے لیے قرائن اور مزید ادلہ چاہیے. تو اس قول کو یاد رکھیں جب ہم انشاءاللہ یعنی متشابہات کو معلوم کرنے کے طریقے پر بات کریں گے، اس وقت یہ قول دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا. یہ سیدنا امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے. یعنی ہم کہیں گے محکمات بذات خود واضح ہوتی ہے اور متشابہات کو قرائن کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. پانچواں قول کیا ہے؟ المحکم ما اتضح دلیلہ والمتشابہ ما یحتاج الی تدبر. یہ پچھلے قول سے ملتا جلتا قول ہے کہ محکم وہ آیات ہے جس کی دلالت واضح ہو، جس کی دلالت واضح ہو. اس کے برعکس متشابہ وہ آیات ہے جو تدبر کی یعنی جن پر تدبر کیا جانا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا. وہی ہے اللہ جو آسمان سے بارش کو ایک خاص مقدار میں برساتے ہیں اور جس سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا. یہ بات بالکل واضح ہے. جب بارش نازل ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زمین یعنی زرخیز ہو جاتی ہے اور کھیتی لہلہا اٹھتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک تخرجون، اسی طرح ہم تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے، مردہ لوگوں کو بھی زمین سے. تو ہم کہیں گے پہلا جو حصہ ہے وہ اپنی دلالت میں واضح ہے، انسان جانتا ہے بارش جب گرتی ہے تو کھیتی کیسے اگتی ہے. لیکن کذالک تخرجون، اب اسی طرح انسانوں کو بھی زمین سے نکالا جائے گا. تو یہ ایمانیات کا معاملہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنہ کی قرائن کا ساتھ ہونا لازم ہے. چھٹا قول ہے المحکم ما تضمن حکما والمتشابہ ما تضمن اخبارا وقصصا. محکمات وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہو اور متشابہ وہ ہیں جن میں خبر یا واقعات کا بیان کیا گیا ہو. اسی طرح ہم کہیں گے آیت الوضوء، آیت المیراث، آیت القتال، یہ کیا ہے؟ یہ محکمات ہے کیونکہ ان میں عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے برعکس سورۃ القصص میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورۃ البقرہ میں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، تو جہاں پر قصص پائے جاتے ہو تو بعض علماء کے نزدیک وہ آیات متشابہات ہیں. ساتواں قول المحکم هو الناسخ والمتشابہ هو المنسوخ، کہ محکم وہ آیات ہیں جو یعنی ناسخ کسی شرعی حکم کو رفع کرنے والی آیت ہو، والمتشابہ اور متشابہ وہ ہیں جو منسوخ آیات ہو. وقیل المحکم ناسخہ وحلالہ وحرامہ وحدودہ وفرائضہ والمتشابہ منسوخہ ومقدمہ ومؤخرہ وامثالہ واقسامہ وہو قول ابن عباس ومجاہد وقتادہ. تو بظاہر یہ 7 اقوال نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ سب یعنی اقوال ان میں جمع اور تطبیق کی صورت بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو یہاں تک ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے محکم سے کیا مراد ہے، متشابہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد ہم نے لغوی اور اصطلاحی طور پر ان کی تعریف کو دیکھا اور یہ بات بیان کی کہ قرآن مقدس کی آیات کو ہم 3 اعتبارات سے محکم متشابہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ پورا کا پورا قرآن محکم ہے، دوسرا پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے، اور تیسرا کہ قرآن کا بعض حصہ محکم ہے اور بعض حصہ متشابہ ہے. اب تشابہ کی اقسام ہیں. ہم کہتے ہیں کبھی کبھار تشابہ صرف لفظ میں پایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم التشابہ من جہت المعنی، تشابہ معنی میں پایا جاتا ہے، اور تیسرا التشابہ من جہت اللفظ والمعنی، الفاظ اور معنی دونوں میں تشابہ پایا جاتا ہے. تو یہ اقسام تشابہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا متشابہات کو معلوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا قرآن پاک میں متشابہ آیات اگر ہم یہ کہیں کہ معنی میں تشابہ ہے یا بعض آیات ایسی ہیں جنہیں سمجھا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کے حوالے سے علماء کے کیا کیا اقوال ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے. تو امید ہے کہ آج کا جو درس ہے اس کا خلاصہ کیا تھا کہ ایک قرآن کے عمومی اور خصوصی احکام و تشابہ کو دیکھا جائے، اس کے بعد لغوی اور اصطلاحی طور پر احکام یعنی محکم اور متشابہ کی تعریف کو ہم نے دیکھا. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اقسام التشابہ اور اس کے بعد خصوصاً جو ہے یعنی آیات الصفات میں تشابہ،
تو یہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.